اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجو محمد غانی محترم پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان وسعتوں سے متصل فرمایا ہے۔ اس کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں سوچنے سمجھنے والوں سے قرار فرمایا، اور اس دعا کے ساتھ خدا تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے والوں سے قرار فرمایا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ چند منٹس ہمارے پاس ہیں اور ظاہر ہے کہ علماء کرام تشریف فرمائیں، اور وہ ایک طرح کی گستاخی ہوگی کہ میں یہ چند منٹس دے لوں، لیکن چونکہ پیٹرن یہی ہے لہٰذا میں اس کو فالو کروں گا۔ سوالات کے سلسلے میں عرض ہے کہ میرے خیال میں جو ہمارے دوست احباب انتظامیہ کے ہیں وہ اگر پیپرز تیار کر لیں اتنی دیر میں جتنی دیر میں ہم یہ ڈیلیور کریں، اور وہ کاغذ قلم فراہم کر دیں سوال پوچھنے والوں کو، تو اس میں یہ زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں میں سے ہر شخصیت کا ایک خاص سا ہے، ایک خاص عنوان ہے جو شخصیت کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات یہ عناوین کچھ ایسے ہیں کہ اس میں متعدد پہلو ہیں، اور معاشرے کی اپنی فکری سطح کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کون سے پہلو کو حاصل کرے۔ چوتھے امام کی حیات طیبہ کے ساتھ جو عنوان موجود ہے وہ بیمار کربلا کا عنوان ہے، سید ساجدین کا عنوان ہے۔ ان عناوین کو بہت متحرک ڈائنامک طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بعض اوقات معاشرے کے اندر دیکھنے کا انداز اورینٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ اچھے مفاہیم سے بھی بہت اچھے نتائج حاصل نہیں کر پاتے۔ لہذا مثلا جب ہم چوتھے امام کی حیات طیبہ میں ان کو عنوان دیتے ہیں بیمار کربلا کے عنوان سے، تو بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ گویا یوں احساس ہونے لگتا ہے جیسے تمام زندگی ساری زندگی گویا نعوذ باللہ تعالیٰ امام کسی بیماری میں مبتلا رہے ہوں نعوذ باللہ تعالیٰ، جبکہ ظاہر ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی روایت موجود نہیں ہے جو شب عاشور سے پہلے چوتھے امام کی حیات طیبہ میں بیماری کی نشاندہی کر رہی ہو، کم سے کم میرے ذہن میں نہیں ہے۔ نہ ہمارے پاس واقع کربلا میں عاشور کے بعد کوئی نشانی ایسی آ رہی ہے کہ جس میں ہم یہ احساس کر رہے ہوں کہ چوتھے امام کسی ایسی بیماری میں نعوذ باللہ تعالیٰ مبتلا رہے ہیں۔ گویا وہ بیماری نہیں ہے، وہ پروردگار عالم کا ایک معجزہ ہے جو اس نے عاشور کے دن دکھایا تاکہ امامت کی نسل کی اس مقدس پاکیزہ نسل کی حفاظت کرے۔ الہی بندوبست ہے گویا۔ بدقسمتی سے ہم اپنی سطح فکری کے حساب سے اس کو بیماری تعبیر کر پائے، اور نہ صرف یہ کہ اس کو بیماری تعبیر کیا بلکہ بیمار بھی بنا دیا نعوذ باللہ تعالیٰ امام کو۔ اور لہذا اگر آپ کسی بچے سے کسی جوان سے، اور ممکن ہے کہ کسی اور سے بڑی عمر کے کسی آدمی سے پوچھیں کہ چوتھے امام کی شخصیت جو امیڈیٹ کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے وہ کیا آتا ہے، تو جیسے ہی آپ کہتے ہیں بیمار کربلا وہ یوں تصور آتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ جیسے مستقل بیماری۔ اسی طرح سید ساجدین، ظاہر ہے کہ اس سے بہتر لقب کیا ہو سکتا ہے کہ سجدے کرنے والوں کے امام، سجدے کرنے والوں کے سردار۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سید ساجدین کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے معاشرتی عناوین میں تحرک نہیں ہوتا؟ اگر مثلا عابد ہیں، ساجد ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ عبادت اور سجود میں اتنا ہے کہ تحرک نہیں ہے اس کے اندر، معاشرتی زندگی کیسی ہے؟ اب یہاں پر وہ حصہ ہے جہاں پر ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں کو اپنی فکر کی محدودیت کی وجہ سے مختلف زاویوں میں محدود کر دیا ہے۔ مثلا ہم نے چوتھے امام کی شخصیت کو محدود کر دیا ہے دعا اور سجود کے اندر، ہم نے گویا مولا امیر المومنین کو محدود کر دیا ہے میدان جنگ کے اندر، اور اسی طریقے سے اگر میں تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کا تذکرہ کروں تو ہر امام کو ہم نے کسی ایک زاویے کے اندر محدود کر دیا۔
اور یہ ہمارے دیکھنے کی محدودیت تھی جس کو ہم نے مسلط کر دیا اہل بیت کی شخصیتوں کے اوپر۔ یعنی کیا ایسا ہے کہ چوتھے امام کی حیات طیبہ میں علم کم ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، صرف سجدہ اور عبادت ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، لیکن شاید ہی آپ کو کوئی مقرر ایسا ملا ہوگا جس نے علم امام چہارم کے اوپر، امام سجاد علیہ السلام کے اوپر گفتگو کی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر جب آپ 8ویں امام کی حیات طیبہ پر پہنچتے ہیں اور ولایت احدی کے مسئلے پر پہنچتے ہیں، تو کیا کوئی ہے کہ جو 8ویں امام کی حیات طیبہ میں دعاؤں کا تذکرہ کر رہا ہو؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہو جاتی ہے تعداد ایسے لوگوں کی۔ تو ہم ہر امام کو ایک زاویے کے اندر محدود کر دیتے ہیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ اس پوائنٹ کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سجود اور عبودیت کے عنوان کو کم کرنا چاہتے ہیں، نہیں، بہت بڑا عنوان ہے، لیکن اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں جو امامت کی زندگی میں ہیں۔ اس اعتبار سے ہم نے کوشش کی کہ جو چند منٹس ہمارے پاس ہیں اس میں سے کچھ وقت اور گزر چکا ہے، اس میں ہم امام کی معاشرتی زندگی کے بارے میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ شارٹ ٹرم اور کچھ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز رکھتا ہوتا ہے، اور کسی بھی انسان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کی بڑی مدت کے آبجیکٹیوز کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ کم مدت کے اہداف میں کسی شخص کو جانچنے کی کوشش کریں گے، میرا اپنا یہ خیال ہے اس میں ہمیشہ دشواری رہے گی، ہمیشہ مشکل سے دوچار رہیں گے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس پرسنالٹی کا اصلی پرسپیکٹیو کیا ہے۔ چوتھے امام کی حیات طیبہ میں یہ مشکل بار بار پیش آتی ہے، ہم امام کی لمبی مدت کی حکمت عملی کو کم سمجھ پاتے ہیں، اور کم مدت کی حکمت عملی کو بس اپنی نظر میں رکھتے ہیں اور امام کی شخصیت کے بارے میں بہت اچھے فیصلے نہیں کر پاتے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ہمیں امام چہارم کی زندگی سے، چوتھے امام کی زندگی سے سیکھنا ہے تو بہت ضروری ہوگا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ پورا سلسلہ امامت ہے جو 250 سال کے اوپر محیط ہے، وہ یہ 250 سال ایک فرد ہیں جو 250 سال زندگی گزاری، یہ 11 امام نہیں ہیں، ایک فرد ہیں جنہوں نے 250 سال زندگی گزاری۔ تب ہم سمجھ پائیں گے۔ اس کی ذرا سی نشانی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ صرف مولا امیر المومنین کی 63 سالہ زندگی کو تقسیم کریں اور آپ مختلف ادوار کے اندر لے کر آئیں، اگر 63 میں کسی کو اشکال ہے تو وہ اختلاف روایت کے اوپر آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم 63 پہ اصرار نہیں ہے ہمارا۔ تو اگر آپ امیر المومنین کی حیات طیبہ کو مختلف ادوار میں رکھیں تو امام کی حیات طیبہ کا وہ دور ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے، پھر ہجرت مدینہ کے بعد، اس کے بعد خلافت ظاہریہ کے غصب ہونے سے لے کر خلافت ظاہریہ پہ فائز ہونے تک کا دور ہے، 24 سال 25 سال کے قریب، اور اس کے بعد پھر وہ 4 ساڑھے 4 سال دور کی جو خلافت ظاہریہ کا دور ہے۔ تو آپ مسلسل حکمت عملی میں ایک تبدیلی دیکھیں گے۔ ہجرت سے پہلے جنگ و جدال نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے اور کوئی ضرب نہیں ہے، بے اصطلاح تیاری ہے صرف، اور ہجرت کے فوراً بعد 11 سال جنگ کے اندر، 11 سال تقریباً جنگ کے اندر، اس کے بعد 25 سال تک پھر سکوت ہے، اور اس کے بعد 4.5 سال پھر مسلسل جنگیں ہیں۔ یہ جو حکمت عملی کا ہمیں ڈفرینس نظر آ رہا ہے، اگر یہ مختلف شخصیتیں ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ تو ہم 25 سال میں جو شخصیت آتی ہے اسے کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جس کو جنگ سے سروکار نہیں تھا، اور جو 10 سال نبی اکرم کے ہمراہ تھے تو ہم کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جن کو جنگ بہت عزیز تھی۔ پھر دوبارہ امام کے 4.5 سال دور خلافت میں آ کر کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جس کو جنگ بہت عزیز تھی، جبکہ ایک ہی شخصیت ہے۔ تو جس طرح مولانا امیر المومنین کی حیات طیبہ میں 4 انداز نظر آ رہے ہیں، کبھی صلح، کبھی جنگ، کبھی سکوت، کبھی جنگ، اسی طرح 250 سال میں ہمیں ایسے ہی عنوان سے دیکھنا پڑے گا۔ یہ شخصیتوں کا فرق نہیں ہے، یہ حالات کا فرق ہے جو مختلف حکمت عملی کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اور امام کے زمانے میں جو دور ہے وہ شاید تاریخ اسلام کے بدترین حکمرانوں کا دور ہے، شاید، جو ہم اس کے اوپر کچھ ثبوت دیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ حجاج بن یوسف کو لے لیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز 98 ہجرہ کے قریب حاکم بنا، اموی حاکم، سب کے سامنے معلوم اس کی شخصیت، اور ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے حجاج بن یوسف کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگا کہ اگر دنیا کے سارے ظالموں کو جمع کرو اور ہمارے حجاج کو لے جاؤ تو پہلے نمبر پر یہ ہے۔ خود عمر بن عبدالعزیز جو اموی تھا وہ حجاج بن یوسف اموی کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ ہمارا حجاج بن یوسف ایسا تھا، یہ امام کے دور میں تھا، اور یہ کوفہ اور بصرہ کا گورنر تھا۔
اندازہ یہ ہے، ایک دفعہ ہم نے تخمینہ لگانے کی کوشش کی تھی تو بہت رف اندازہ میرا یہ تھا، جس میں بہت غلطیوں کی گنجائش ہو سکتے ہیں، کہ اندازاً اس نے 2 لاکھ کے قریب افراد مارے ہیں، 2 لاکھ کے قریب میرا اندازہ تھا ذاتی طور پر۔ اچھا، اس میں میرا اندازہ یہ تھا کہ کم از کم اندازے کے مطابق عرض کر رہا ہوں، جس میں غلطی کا میں پہلے سے ہی اعتراف کر لیتا ہوں، 25,000 سے 30,000 تو صرف زندانوں میں مارے ہیں، جو اندازہ ہے۔ اب اندازے کی بات نہیں ہے، جو تیسری بات کہہ رہا ہوں یہ روایت ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اس کے زندان میں جو گورا جاتا تھا وہ چند مہینے میں حبیب بن کے آتا تھا، یہ اس کا زندان تھا۔ حجاج بن یوسف مشہور و معروف، اس کی تفسیر بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اور وہ اس کا طریقہ کار بہت واضح تھا، چونکہ شاہجہاں صاحب نے کچھ فرمایا تو میں اس پہ عرض کر دوں۔ اس کا طریقہ کار وہ بہت واضح تھا، وہ پانی نمکین دیتا تھا اور مچھلی بھی نمکین کھلاتا تھا، گرمی میں دھوپ میں رکھتا تھا، چند مہینے کے اندر انسان نمک کی زیادتی کی وجہ سے ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا، یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ پیاسا رکھ رکھ کے مارتا تھا اور نمکین پانی دیتا تھا تاکہ پیاس بڑھے اور اس سے انسان جل جل کے مرے، یہ اس کا انداز تھا۔ اور جو کچھ حجاج بن یوسف تھا وہ آپ کے پاس فہرست موجود، سب کچھ ہے۔ اسی طرح سے کس قسم کے بغض رکھنے والے لوگ حکومت پر آ رہے ہیں، کس قسم کے بغض رکھنے والے لوگ۔ مروان بن حکم ابن سیرین کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابن سیرین محتاط آدمی تھا، کہتا ہے تیرا خواب برا ہی ہوگا، میں تعبیر نہیں بتانا چاہتا۔ کہنے لگا نہیں میری تعبیر بتا، نہیں تعبیر بتائے گا تو میں جاؤں گا نہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے خواب بتاؤ۔ اس نے خواب بتایا۔ ابن سیرین نے خواب سنتے ہی کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تیرا خواب اچھا نہیں ہوگا، اور فوراً سن کر یہاں سے جاؤ کہ تمہارے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں گا۔ خواب دیکھتا ہے کہ میں نے منبر رسول پر نعوذ باللہ 3 دفعہ پیشاب کیا۔ تو اس نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ ابن سیرین نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیری نسل سے 3 ایسے دشمن خدا آئیں گے جو اللہ کے دین کو برباد کر دیں گے۔ بہت واضح، مروان کی نسل موجود ہے، مثلا سلیمان بن عبد الملک جیسے لوگ، اور یہ عبد الملک کی اولاد جتنی تھی وہ سب آپ کے سامنے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ ان میں سے ایک قرآن کریم پڑھ رہا تھا، اس کو پتہ چلا کہ آپ خلیفہ بنا دیے گئے ہیں، تو کہتا ہے ھذا فراق بینی و بینک، اب میرا اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ جس منصب میں جا رہا ہوں اس پہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں سے ایک قرآن کریم سے استخارہ کرتا ہے، اور قرآن کریم استخارہ میں فرماتا ہے کہ خواب کل جبار عنید، ہر ظالم و جابر دشمن خدا ناکام ہوگا۔ تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ قرآن کریم نے مجھے جبار عنید کیوں کہا۔ دوبارہ استخارہ نکلواتا ہے، قرآن کریم کی وہی آیت نکلتی ہے۔ تیسری دفعہ نکلوانے کے بعد نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کریم کو دیوار پہ لٹکاتا ہے اور اتنے تیر مارتا ہے کہ ایک صفحہ پھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم سے کہتا ہے جب تو محشر کے دن اٹھے اور خدا تجھ سے پوچھے کہ کس نے پھاڑا تھا تو میرا نام لے لینا۔ اس قسم کے حکام کے دور میں امام تشریف فرما ہے۔ اچھا، معاشرتی انحطاط کیا ہے؟ عزیزان محترم، ہم لوگ مادہ پرستی کے بدترین دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مادہ پرستی کا یعنی میں تقریباً سکون صاحب کی خدمت میں جو کچھ تاریخ بشریت سے میں ابھی تک تھوڑا بہت پڑھ پایا ہوں، مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، معاشرے کی اخلاقی انحطاط کا ایسا دور، ایسا جامع دور کبھی نہیں آیا تھا، کبھی نہیں آیا تھا۔ حتیٰ نبی اکرم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی نہیں آیا تھا، قبل از مسیح میں بھی ایسا کوئی دور نہیں آیا تھا، کیونکہ اس زمانے کی بھی جو ویلیوز تھیں اور اس زمانے کی جو ایتھکس تھے وہ آج کے ایتھکس اور مورل سے نسبتاً بہتر تھے بعض جگہوں کے اوپر، اور یہ بہت برا دور ہے، یہ انتہائی واہیات دور ہے اس اعتبار سے۔ اور اس دور کی پستی کو بہت سارے نان مسلم اسکالر نے بھی، جنہوں نے ایتھکس اور مورلز پہ کام کیا تھا، انہوں نے اس کو درک کر لیا تھا کہ یہ دور بہت برا دور ثابت ہوگا، اور اس کی نشانیوں کو 1960 کے قریب ان لوگوں نے بہت آسانی سے دیکھ لیا تھا کہ یہ مسائل ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو مادہ پرستی ہے، جو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہماری اوپینین فائنل یہ ہو، لیکن اگر کوئی کہے کہ دجال در حقیقت مادہ پرستی ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ روایت میں لکھا ہے کہ یہ دجال ہر دور میں ہوگا، اس دور میں سب سے بڑا ہوگا۔ اچھا، یہ مادہ پرستی امام کے زمانے میں بہت شدت سے پھیلی تھی۔ بنی امیہ کے جو اسلام سے جنگ کرنے کے انداز تھے، اس میں ایک انداز تو وہ احمقانہ تھا جو یزید نے اختیار کیا تھا، یہ تو اس کا ایک عمل تھا
جس کے پیچھے کوئی حکمت ظاہر ہے کہ کہاں ڈھونڈی جا سکے گی. البتہ سیاست ڈھونڈی جا سکتی ہے، اور میں اس بات کا معتقد ہوں کہ ممکن ہے کہ یزید ابن معاویہ احمق کہلائے اس ٹرم کی تمام مصادیق کے ساتھ، لیکن عبید اللہ ابن زیاد احمق نہیں ہو سکتا میرا خیال. عمر ابن سعد احمق نہیں ہے، یہ لوگ احمق نہیں ہے، لوگ مکار ہیں. ممکن ہے آپ کہیں کہ یزید احمق ہے، البتہ میں معتقد اتنا زیادہ نہیں ہوں کہ یزید کو ہم احمق کہیں، لیکن انداز احمقانہ تھا اس کا، لیکن یہ احمق نہیں تھے، میرا اپنا یہ خیال ہے. عبید اللہ ابن زیاد بھی احمق نہیں تھا، انتہائی مکار آدمی تھا. عمر ابن سعد بھی احمق نہیں تھا، یہ بھی مکار تھے، اور ان کی مکاری کو ہم ٹریس کر سکتے ہیں. البتہ آپ کے ذہن میں ظاہر کوشچن آ سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ احمق نہیں تھے تو اسرا کے قافلوں کو کیوں بازار میں لائے، درباروں میں لائے؟ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ یزید کی اور اس کے جو مشاورین تھے، ایڈوائزرز تھے، ان کی حکمت عملی کا یہ بنیادی حصہ تھا، اور یہ ان کی قطعاً ایک حکمت عملی تھی جس کو میں پلان بی تعبیر کرتا ہوں. یعنی پلان اے کے ناکام ہونے کے بعد ان کا جو پلان بی تھا وہ یہیں پہ تھا کہ اہل بیت اطہار، خلاصہ کلام یہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو نعوذ باللہ تعالیٰ ایک ایسی بے احترامی میں مبتلا کیا جائے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ کہ معاشرے میں ان کی رہبری انڈر کوسچن چلی جائے. لب لباب یہ بنتا ہے کہ عمدن جان بوجھ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ایسی بے احترامی میں مبتلا کیا جائے کہ معاشرہ دیکھے اور کہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ کہے کہ اگر خدا ہوتا تو ایسی بے احترامی کیوں ہوئی، وہ یہ چاہتے تھے. لہذا کسی سینس میں نہیں آتا کہ لاشا پامال ہونا چاہیے تھا. حکمت عملی کے اعتبار سے، اسٹریٹجی کے اعتبار سے کسی سینس میں نہیں آتا کہ لاشا پامال ہونا چاہیے تھا. وہ بھی صرف ایک لاشا. بھائی اگر لاشیں ہی پامال ہونے تھے تو سب کی لاشیں پامال کر لیتا، کیونکہ ہر قبیلے کا بندہ آتا تھا وہ دے دیتا تھا لاشا. اس کا مطلب ہے وہ لاشیں مورد نظر نہیں تھے، صرف سید الشہداء کا لاشا مورد نظر تھا. اور وہ کیوں لاشا مورد نظر تھا؟ وہ یہ تھا کہ چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ اتنی بے احترامی ہو جائے کہ لوگ یہ کہیں کہ اگر واقعاً خدا تھا، واقعاً دین تھا، تو اتنی بے احترامی کیسے ہو گئی. اور ان سب کا جواب دے دیا سید الشہداء کے سر مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھنے میں، ان اصحاب الکہف والرقیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بس ایک آیت کریمہ نے سارا مسئلہ حل کر دیا کہ جیسے ہی بازار کوفہ کے اندر سر اقدس نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، لوگوں کے سامنے ثابت ہو گیا کہ خدا بھی ہے اور حسین خدا کو محبوب بھی ہے. ساری سازشیں ختم ہو گئی، ساری مکاریاں ختم ہو گئیں. اب فوراً پلان سی پر آنا پڑ گیا. پلان اے یہ تھا کہ اہل بیت بیعت کریں، پلان بی یہ تھا کہ بیعت نہیں کریں گے تو جنگ ہوگی اور بے احترامی ہوگی، اور اس پہ ان کا خیال تھا کہ فتح ہو جائے گی. پھر دیکھا نہیں، اللہ نے جواب دے دیا. اب پلان سی آیا، وہ یہ کہ ٹھیک ہے اب بے احترامی کو ختم کیا جائے، صرف زندان میں رکھ کر سر جھکا دیا جائے. یہاں پر امام چہارم اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سر مقدس، دو شخصیتیں پوری حکومت سے لڑ لیں، یہ اسارت اہل بیت ہے. دو شخصیتیں پوری حکومت سے لڑیں، یہ امام چہارم اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہ سر نہیں جھکایا، نہ چیخے نہ چلائے، نہ سر جھکایا، نہ مدد کی درخواست کی. یہ معجزہ تھا، طاقت بشری سے باہر ہے. خاص کر ایک خاتون کے لیے توانائی میں نہیں ہے اس کا نہیں کہ یہ کام ہو جاتا ہے، اور انہوں نے کر کے دکھا دیا. یہاں پر سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور فوراً جیل سے چھوڑنا پڑا. آخر اب سارے منصوبے ناکام ہو گئے تھے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کردار تھا. بس امام ایک عجیب دور میں تھے، بدترین ظالم حکمران، اور مثلا قلت آوان و انصار نہیں، عدم آوان و انصار ہے ہی نہیں کوئی. قلت تو وہاں پہ جا کر کچھ تو ہو، کچھ بھی نہیں. اور تنہا کس طرح سے لڑے یہ آپ کے سامنے. اب اس کے بعد معاشرے کا انحطاط کیا تھا؟ میں عرض کر رہا تھا بنی امیہ کی حکمت عملی کا ایک حصہ یہ تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بے احترامی میں نعوذ باللہ تعالیٰ مبتلا کر کے دین کا انکار کر دیا جائے. اچھا دوسرا راستہ یہ تھا کہ اگر یہ نہ ہو سکے
تو لوگوں کو اتنی شدید مادہ پرستی اور عصبیت میں مبتلا کر دیا جائے، نیشنلزم، کہ اسلام کا شیرازہ بکھر جائے۔ اچھا، مادہ پرستی ایسی چیز ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی قوم کے اندر آ جائے تو حق کے لیے سر اٹھانے کی پھر طاقت نہیں ہے، جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے، پھر طاقت نہیں ہے۔ ایک دفعہ پیسے کی ہرس آ جائے پھر حق باطل نہیں ہے، پھر پیسہ ہے، مفاد پرستی۔ بس بنی امیہ نے مفاد پرستی اور مادہ پرستی اس کو معاشرے کے اندر پروموٹ کر دیا۔ اچھا، اس کا پروموٹ کرنا بہت آسان ہے، جو مادہ پرست ہیں ان کو لیڈر بنا دیں، لوگ خود بخود مادہ پرست ہو جائیں گے۔ جو مادہ پرست ہیں ان کو اوپر لے آئیں۔ اور ہماری قوم نے جو حماقت کی ہے معذرت کے ساتھ گزشتہ 30-35 سال میں، وہ یہی کی ہے کہ مادہ پرست رہنما بنے اور ہم نے قبول کر لیا۔ اس کے نتیجے میں جو مادہ پرستی پھیلی ہے اب سنبھالے نہیں سمجھ رہی کہ اب جائیں کہاں۔ اور اس کا صرف ایک ہی حل رہے گا، وہ یہ کہ ہم مادہ پرستی کو اوپر سے ترک کرنا شروع کریں، یا ان بندوں کو ترک کرنا شروع کریں جن میں مادہ پرستی ہے۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کا واحد راستہ یہی ہے۔ اچھا، بنی امیہ نے مادہ پرستی پھیلائی اور عصبیت پھیلائی، نیشنلزم۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں ہم نے دوسرا ستم کیا کیا؟ نیشنلزم کو دین کے اندر قبول کر لیا۔ یہ ہمارا دوسرا ستم تھا۔ ان دو فنڈامنٹل مسٹیکس کے ساتھ قوم سر نہیں اٹھا پائی گی، جو قوم شکست کھا جائے گی۔ اور اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہم مادہ پرستی اور نیشنلزم سے باہر آ جائیں۔ یہ دونوں حربیں بنی امیہ نے استعمال کیے تھے۔ عصبیت کا یہ عالم تھا، نیشنلزم کا یہ عالم تھا۔ ایک عرب اپنا مثلا ایک عرب نے کہیں بازار سے کوئی چیز لی ہے، کسی بھی عجم سے، چاہے وہ کتنا ہی شریف محترم صاحب حیثیت ہو، اس سے کہہ سکتا تھا میرا سامان اٹھاؤ۔ اگر عجم منع کرے گا تو جیل جائے گا۔ کسی عجم میں جرأت نہیں تھی کہ وہ عرب سے کہے کہ بھائی میں تمہارا نوکر کیوں بنوں، میں تمہارا غلام ہوں کوئی نہیں۔ یہ عصبیت کا عالم تھا۔ اس خاطر عجم اہل بیت سے بہت نزدیک تھے، کیونکہ ان کے اندر انصاف دیکھتے تھے۔ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ چوتھے امام نے عجم میں شادیاں کی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کیونکہ عجم پس رہے تھے عصبیت کے اندر، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے عجم کو پناہ دی کہ آپ ہمارے گھر کی طرف آئیے۔ معاشرے کا پھر میں کہوں گا اخلاقی زوال کیا تھا؟ معاشرے کا اخلاقی زوال، اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے ہوئے 60 سال ہوئے تھے۔ ایک گانے والی مدینہ میں بہت مشہور تھی۔ یہ گانے والی کہیں حج کا ارادہ کرتی ہے تو مدینہ کے اکابرین مدینے سے باہر جا کے اس کو خدا حافظی کہتے ہیں، اور جب یہ حج کر کے واپس آتی ہے تو اکابرین اس کا استقبال کرنے باہر جاتے ہیں، اور حج کے دوران مسلسل شعراء اس کے طواف میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے طواف پہ اشعار پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ رمی جمرہ کے اوپر اس نے جو کنکر مارے اس کے اوپر اشعار پڑے ہوئے ہیں جو ادبیات کا حصہ ہے، عربی ادبیات کا حصہ ہے۔ یہ معاشرے کا انحطاط ہے۔ اس مدینہ میں امام زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ان حالات میں نہ عوان و انصاف، اچھا شدت کتنی ہے، سختی کتنی ہے۔ سختی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی اہل بیت کا چاہنے والا برابر میں آ کے بیٹھ گیا، مسجد نبوی کے اندر چوتھے امام کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا، اس نے ادائے احترام کر دیا، اس کا مطلب ہے گھر نہیں پہنچے گا، یہ فارغ ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ ایک روایت میں نے پڑھا، ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم لوگ 2 آدمی تھے مدینہ کے اندر، جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے مدینہ ہی تھا، کہتا ہے ہم لوگ دونوں ایک جگہ پہ جا رہے تھے اور ایک دفعہ ایک حکومتی کارندہ میری طرف آیا تو میں نے دوسرے سے کہا کہ تم تو بھاگو، یہ مجھے پکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو ہم دونوں ہی مارے جائیں اکٹھے۔ یہ عالم تھا۔ ان حالات میں چوتھے امام تشریف فرمائے۔ اچھا، اب ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے جس میں ہم چوتھے امام کو دیکھتے ہیں، اس میں ان تمام حالات سے نکال کر چوتھے امام کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ امام نے شمشیر کیوں نہیں چلائی، امام نے بنی امیہ کا مقابلہ کیوں نہیں کیا، نعوذ باللہ تعالی۔ حالات کو دیکھے بغیر، سمجھے بغیر، جو ہمیں سیکھنا چاہیے چوتھے امام کی حیثیت طیبہ سے، وہ یہ کہ اس جیسے برے دور میں بھی کام کیسے کیا جا سکتا ہے، اتنے برے دور میں بھی کام کیسے کیا جا سکتا ہے، اور صرف ایک راستہ اس کا بنتا ہے، آپ لمبی مدت کی حکمت عملی پہ چلے جائیں۔ لمبی مدت کی حکمت عملی میں جانے پر امام کن آبجیکٹیوز کی طرف ہم سمجھتے ہیں کہ امام کی حیثیت طیبہ بڑھ رہی تھی، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا۔ میں تیزی سے اب چند نکات عرض کرتا ہوں، اور اس مقدماتی گفتگو میں ہی کافی وقت ہو گیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
یوں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلا کام جو امام کی ذات اقدس نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ واقع کربلا، جیسا کہ ابھی انہوں نے فرمایا، جس کو فارسی میں کہتے ہیں زبالدان تاریخ، تاریخ کا کوڑا دان، کہیں تاریخ کی نظر نہ ہو جائے، واقع کربلا کو زندہ کرنا ایک مرحلہ۔ میں تیزی سے تینوں مراحل جو ابھی تک سمجھ میں آتے ہیں، ایک واقع کربلا کو زندہ کرنا کہ یہ ختم نہ ہو جائے، مٹ نہ جائے۔ نمبر دو، واقع کربلا کی منحرف تفاسیر کا مقابلہ کرنا، نمبر دو۔ نمبر تین، واقع کربلا کے انسانوں کو زندہ کرنے والے پیغام کو بیان کرنا، نمبر تین۔ نمبر چار، واقع کربلا کے نتیجے میں کربلا صفت لوگوں کو تیار کرنا۔ یہ چار مراحل سمجھ میں آتے ہیں۔ مجھے یوں احساس ہوتا ہے برصغیر پہلے مرحلے میں رکا ہوا ہے اور باقی علاقے کے لوگ آگے مرحلے میں بہت آگے چلے گئے۔ ہم پہلے مرحلے میں رکے ہوئے ہیں صرف، ہم صرف واقع کربلا کو حفظ کر پائیں، بس نہ اس کو انحراف سے روک پائے، نہ اس کے انسانوں کو آزاد کرنے والے پیغام کو دے سکے، اور نہ اس کے کربلا صفت انسانوں کو تیار کر سکے۔ ہم صرف ایک کام کر پائے۔ البتہ یہ بھی ہمارے اجداد کی خوبی تھی کہ کم سے کم ایک کام تو ہو گیا، وہ یہ کہ واقع کربلا محفوظ ہو گیا۔ مثلا مراکش میں ختم ہو گیا۔ مراکش میں ایک دوست عاشور کے دن موجود تھے، کہا کہ یہاں پر تو کوئی عاشور کے دن کام ہی نہیں ہو رہا، تو ان کا ایک عرب مراکش دوست تھا، اس نے کہا نہیں ہمارے یہاں تو بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے عاشور کے دن۔ اس نے کہا بھائی کیا پروگرام ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہم لوگ پانی کا جشن مناتے ہیں۔ بھائی پانی کا جشن کیا ہے؟ کہا ہمارا بادشاہ اس دن پانی کے ذریعے جیتا تھا، ہم ایک دوسرے پہ پانی پھینکتے ہیں۔ بس برصغیر نے ایک کام کر لیا، واقع کربلا کو محفوظ کر لیا۔ عاشور غم کا دن ہے نہ کہ خوشی کا دن، کم سے کم اتنا تو ہو گیا، لوگوں کو کچھ تو پیغام پہنچ گیا۔ ہاں اس کو انحراف سے نہیں بچا سکے ہم، منحرف تفاسیر ختم نہیں ہو پائی، بہت زیادہ رائج ہو گئی مختلف طریقوں سے۔ بس امام کی ذات میں ہم پہلا کام جو دیکھتے ہیں، واقع کربلا زندہ رہے، واقع کربلا مٹ نہ سکے۔ یوں سمجھ میں آتا ہے یہ کہ خدا متعال نے قبر سید الشہداء کو معجزوں کے ذریعے سے بچایا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ قبر سید الشہداء واقع کربلا کا سب سے بڑا ٹھوس ثبوت ہے کہ اگر خدا نہ کرے یہ قبر بھی یہاں نہ ہوتی تو پھر کیسے ثابت ہوتا کہ سید الشہداء کربلا میں شہید ہوئے۔ خدا نے بہت بندوبست کیا۔ عاشور کے دن کربلا کی مٹی کا اپنے رنگ کو تبدیل کر لینا، یہ بہت بڑا ثبوت تھا واقع کربلا کا۔ اور سید الشہداء کی خاک کا خاک شفا ہونا، یہ الہی بندوبست تھا واقع کربلا کی بقا کے لیے۔ امام چہارم نے سارے کام کیے، واقع کربلا کو زندہ کیا۔ کیسے زندہ کیا؟ بیان غم کے ذریعے سے، غم کو بیان کر۔ یہ بھی بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھئی آپ واقع کربلا میں کب تک غم بیان کریں گے؟ اس میں شجاعت ہے، اس میں شہامت ہے، آپ اس کو بیان کریں، بلکہ آپ غم کے ذکر کو ختم کریں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اصل طے شدہ بات ہے کہ اگر غم کا ذکر نہ ہوتا، یہاں پر غم کا بیان نہ ہوتا، تو اس نے 1400 سال سیمینارز کے ذریعے نہیں چلنا تھا۔ یہ چلی ہی مجلس کے ذریعے سے ہے، یہ چلی ہی رسا کے ذریعے سے ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں ہونے والی شاعریوں سے چلی۔ اس کی شان ہی یہی ہے۔ اگر اس کا پیٹرن چینج کر دیا خدا نہ کرنا نعوذ باللہ ہم لوگوں نے، تو ہم پھنس جائیں گے، ہم آگے نہیں بڑھا پائیں گے پیغام کو، جو پیغام 1400 سال ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہمیں اس کا پیٹرن سیٹ کرنا پڑے گا۔ البتہ ظاہر ہے انکار سیمینار کا نہیں ہے، یہ اپنی ایک معاشرے کے ایک تقاضے اور اس کی ایک ضرورت ہے، اس کو کرنا ہے، لیکن نہ کہ مجالس میں ریپلیس کرنا شروع کر دیں، ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان سے باہر بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ فکر چل نکلی کہ بھئی آپ جو مجلس پڑھ رہے ہیں، اس کو ممبر کے بجائے اگر آپ ایک روسٹرم کے اوپر پڑھ لیں کھڑے ہو کر، تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو ہم نے ریزسٹ کیا کہ نہیں، آپ پیٹرن کو نہیں چھیڑیں، پیٹرن ایز اٹ از ہونا چاہیے۔ جو امام کی حیات طیبہ میں انجام پایا ویسا ہی ہونا چاہیے۔ جب مدینہ تشریف لائے تو کیا کیا، ہمیں وہی کرنا چاہیے، اس کو نہیں تبدیل کرنا چاہیے۔ بہرحال امام نے پہلا کام بقائے واقع کربلا، یہ مٹ نہ سکے۔ دوسرا کام، اس کو انحراف سے روکا جائے۔ انحراف کیا تھا؟ انحراف یہ تھا کہ حکام وقت نے مشہور کر دیا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ صلح کر لیں، امام نے خود صلح نہیں کی۔ کیوں امام دوم نے صلح کر لی اور سید الشہداء نے صلح نہیں کی؟ ایک پوائنٹ یہ ذکر کرتے ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے لشکر میں لوگ تھے جنہوں نے خود امام کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا تھا، معاویہ کے کارندے، اور خطرہ یہ تھا کہ اگر امام جنگ جاری رکھتے تو اندر موجود جاسوس
امام مجتبیٰ پہ حملہ کرتے اور معاویہ مشہور کر دیتا کہ ہم نے نہیں مارا ان کو، ان کے اپنے لوگوں نے مارا۔ میں مقرر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام تیزی سے لے رہا ہوں اور درود کا موقع نہیں ہو رہا، اجماعاً درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد۔ سید الشہداء کے پاس وہ اصحاب تھے جو کسی کو نہیں ملے۔ سید الشہداء کے پاس یہ خطرہ نہیں تھا کہ اندر سے کوئی حملہ ہوگا۔ اب سید الشہداء جان دے رہے تھے۔ انحراف کیا تھا؟ انحراف یہ پیش کیا جا رہا تھا کہ سید الشہداء نے خود اس کا ارادہ کیا، دشمن یہ نہیں چاہتے تھے۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوفہ تک پہنچتے پہنچتے پلان بھی شروع ہو گیا، اور اس میں یہ ہوا کہ حکام وقت نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا کہ یہ عمر ابن سعد نے کیا تھا، میں نے نہیں کہا تھا۔ عمر ابن سعد کے پاس ایک لیٹر تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، جس میں عبید اللہ ابن زیاد نے لکھا تھا کہ مار دو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ لیٹر مجھے دو۔ عمر ابن سعد نے کہا نہیں، یہ آخری میرے پاس ثبوت ہے، یہ نہیں دے سکتا۔ اگر یہ بھی دے دیا تو مدینے کی کوفہ کی عورتیں میرے اوپر مٹی پھینک رہی ہیں، ابھی کم سے کم میرے پاس کہنے کے لیے تو ہے کہ تو نے مارا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد بھی جانتا تھا کہ اگر یہ لیٹر اس کے ہاتھ پہ رہ گیا تو میں رسوا ہو جاؤں گا۔ کہنے لگا اگر رہ کی حکومت چاہیے تو تم نے امام حسین کو تو شہید کر دیا ہے، اب لیٹر دینے میں کیا ہے۔ عمر ابن سعد لیٹر دیتا ہے، اور جیسے ہی لیٹر دیتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے تم وفادار آدمی نہیں ہو، تم نے ابھی ہمارے خلاف دشمنی کی تھی، اب رہ کی حکومت بھی نہیں ہو، لیٹر بھی گیا۔ ذلیل و خوار خود باہر نکلتے وقت آیت پڑھ رہا تھا خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین۔ امام نے مقابلہ کیا انحرافات کا کہ واقعی کربلا کہیں منحرف نہ ہو سکے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سید الشہداء کے خون کا کچھ نہ کچھ بدلہ ہونا ضروری تھا۔ سید الشہداء کے خون کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، یہ تو صرف قیامت کے دن خدا متعال اس نظام عدل کے اندر کوئی جواب دے، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ ہونا ضروری تھا۔ دوسری طرف سے مشکل یہ تھی کہ اگر امام چہارم اپنے مخلص اصحاب کو کہیں کہ تم یہ کام کرو تو وہ شہید ہو جائیں گے، وہ بچیں گے ہی نہیں۔ نظام امامت کو جو اگلے مرحلے میں آوان انصار کی ضرورت ہے، علمی آوان و انصار کی، وہ ختم ہو جائیں گے۔ 61 ہجرہ میں بہت بڑا وہ حصہ کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عالمانہ فاضلانہ اصحاب پر مشتمل تھا، رجل فقیہ، شہید ہو گئے تھے۔ حبیب بن مظاہر رجل فقیہ ہیں، بس بہت بڑا دھچکا لگا تھا، نہ صرف نفوس کم ہوئے تھے بلکہ علماء کم ہوئے تھے۔ اب امام نے علماء کو تشکیل دینا تھا۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ انتقام کے دوران وہ علماء جن کو ہم تشکیل دیں تاکہ وہ 5ویں اور 6ٹھے امام کی محضر میں بیٹھ سکیں، درس لے سکیں، وہ پھر ختم ہو جائیں، نہیں چاہتے تھے۔ اب یہاں پر کچھ اس طرح سے کرنا تھا کہ بدلہ بھی لیا جائے اور وہ مخلص ترین اصحاب بھی محفوظ رہیں۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جس کے تحت امام نے کبھی کسی جنگی کارروائی میں شرکت نہیں کی، نہ مختار ثقافی، نہ قیام توابین اور نہ دوسرے قیامات، کسی کے اندر چوتھے امام نے شرکت نہیں کی۔ اور امام اصحاب کو کہتے تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو طریقہ کار اس کے بعد یہ تھا کہ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، اگر کوئی نظام کے خلاف آواز اٹھائے اس کا ساتھ دیں گے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، امام معصوم نے فرمایا جو زید شہید کے ساتھ شرکت کرے، ظاہر کے اس زمانے میں حیات تھے، کہا جو ہمارے چچا زید کے لشکر میں شرکت کرے اس کے خاندان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، لیکن خود ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ تحریکیں اپنی بنیادی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے نتائج نہیں دے پائیں گی، لیکن ہونا بہت ضروری ہے۔ سید الشہداء شہید ہوئے ہیں، کچھ تو ہو، لہذا دور دور سے شرکت کرتے تھے۔ عالم اتنا سخت تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے ایک موقع پر یہ کوشچنز آئے، اہل بیت کے ماننے والوں کے سامنے، کہ اصل محمد بن حنفیہ امام ہے یا چوتھے امام ہے؟ ایک فرقہ کھیسانیہ اٹھا اور اس نے کہا اصل محمد بن حنفیہ امام ہے۔ تو محمد بن حنفیہ کو یہ کرنا پڑا کہ وہ چوتھے امام سے کہیں کہ مولا ہم دونوں حجر اسود کے سامنے چلتے ہیں اور حجر اسود ہمارے حق میں گواہی دے کہ ہم میں سے کون امام ہے۔ یہ محمد بن حنفیہ نے قربانی دی، نہ کہ وہ مقابلے پر آئے ہوئے تھے کیسانیہ فرقے کو خاموش کرنے کے لیے۔ تو حجر اسود نے اتنی زور سے گواہی دی، چیخ کر کیوں لگا جیسے حجر اسود اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گا۔ یہ سب ہوا۔
زمانہ سخت زمانہ تھا. بس امام انتقام کے لیے بھی لوگوں کو تیار کر رہے تھے. لہذا مختار ثقفی نے جب انتقام لیا، اہل بیت اطہار نے ساتھ نہیں دیا براہ راست اور مخالفت بھی نہیں کی. اور شاید مختار ثقفی کے فخر کے لیے بہت ہے کہ انہوں نے قاتلین کے سر بھیجے، امام چہارم مسکرائے اور سب بنی ہاشم نے امام چہارم کے سامنے کھڑے ہو کر مختار ثقفی کی شان میں قصیدے پڑھے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ امام چہارم مختار ثقفی کی تائید نہیں کر رہے تھے، یہ بات صحیح ہے. چوتھے امام کے سامنے مختار ثقفی کی شان میں قصیدے پڑھے گئے تھے اور امام تشریف فرما رہے تھے مجلس کے اندر. تو ثبوت ہے اس بات کا کہ مختار ثقفی کی مذمت کرنا انتہائی غلط ہوگا میرا اپنے خیال. لمبی مدت کی حکمت عملی میں 3 مقامات اور میرے خیال میں آتے ہیں. دشمنوں نے اہل بیت کے فضائل کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، نعوذ باللہ ان کی بے احترامی کے ذریعے سے. چوتھے امام کے سامنے کاموں میں سے ایک کام، اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ تھا فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کو آشکار کرنا. لہذا اگر آپ صحیفہ سجادہ کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے ہر دعا کے اندر کئی مرتبہ درود ہے، ہر دعا میں. امام نے فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کو آشکار کیا اس فضا میں جو تشکیل پائی تھی ان فضائل کو ختم کرنے کے لیے. ایک اور بہت خوبصورت نقطہ جو دعا کے اندر سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ چونکہ مادہ پرستی شدت سے تھی، دنیا پرستی شدت سے تھی، مفاد پرستی شدت سے تھی، اب ان لوگوں سے کہو کہ دین سیکھیں. کیوں سیکھیں گے؟ ان کو امام نے ان کے ڈھنگ میں دین سکھایا. وہ کیسے؟ کہا بھائی تمہارے پر کوئی قرضہ ہے، قرضے کی ادائیگی چاہتے ہو، قرضے کی ادائیگی چاہتے ہو، یہ دعا پڑھو. اب آپ آج ہی جا کر چوتھے امام کی ان دعاؤں میں قرضے کی ادائیگی کی دعا کو پڑھیے گا، آپ خود حیران ہو کر دیکھیں گے اس میں قرض کی ادائیگی کے بارے جملے کتنے ہیں. زیادہ تر کیا ہے؟ بیان عقائد ہے. خدا رزق تقسیم کرنے والا ہے، خدا رزق دیتا ہے، کیوں رزق بڑھا دیتا ہے، کیوں رزق کم کر دیتا ہے، یہ سب سکھایا ہے. کس نام پر؟ قرضہ تو تمہارا اتر جائے گا. لوگوں کی مادی ضرورت تھی لیکن امام نے اس مادی ضرورت کو اتنے خوبصورت پیرا میں تبدیل کیا کہ وہ لوگ فقیہ بننے کی طرف چلے گئے. جو قرضہ نپٹانے آیا تھا وہ علم دین کا پیغام لے کر دوسری دنیا تک پہنچانے کے لیے بڑھ گیا. ایک اور مسئلہ تھا احیاء معنویت. اسپرچویلٹی ختم ہو گئی تھی، معنویت ختم ہو گئی تھی، دینداری لوگوں میں ختم ہو گئی تھی. اب امام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، ایک دعا پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے. یہ درس نہیں تھے ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کوئی برابر میں آ کر بیٹھ کر اظہار عقیدت کرتا تو ملتا نہیں تھا کوئی. تو امام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے، مثال کے طور پر فرمایا آج بدھ کا دن ہے، آج یہ دعا پڑھیں گے. دعا پڑھنا شروع کر دیا. لوگوں میں ان دعاؤں کے ذریعے سے معنویت کو زندہ کیا. معاشرے میں دینداری کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر میں یہ جملہ عرض کرتا چلوں، اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ گروپ یا یہ پارٹی یا یہ مثال کے طور پر ایسوسیشن یا آرگنائزیشن یہ اپنا کام کر رہی ہے، اس کے کام میں الہی اثرات کتنے ہیں، تو میرا اپنے خیال فوراً یہ دیکھنا چاہیے ان میں سے اہل معنویت کتنے ہیں. اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے لفاظی سے دین نہیں پھیلا پائیں گے. دین کی ایک ریالٹی ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ انسان کے اندر جتنا دین ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں سکھا سکتا. اگر اس پہ خود دین کو 20% قبول کیا ہے یہ 30% نہیں سکھا سکتا، یہ 20 سے کم ہی سکھائے گا. اب ہم یہ تصور کریں گے مثال کے طور پر ایک اجتماع صبح کی نماز قضا کر رہا ہے اور یہ اللہ کی راہ میں اقامہ صلاۃ کرے گا جب حکومت پہ آئے گا، یہ خام خیالی ہے. اور خدا تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ دیندار وہ ہوتے ہیں جب ان کو حکومت ملتی ہے تو یہ اقامہ صلاۃ کرتے ہیں. یہ اقامہ صلاۃ کا مجاہد ابھی نماز کیوں قضا کر رہا ہے پھر؟ اگر واقعاً احیاء دین مراد ہے اس سے تو یہ سب باتیں بہت واضح ہیں. امام نے اس زمانے میں احیاء دین کیا، دینداری کو بلند کیا، اس دینداری کو اس جگہ تک پہنچا دیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں لوگوں کے اندر معنویت کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے. اس عالم تک کی ایک روایت موجود ہے ابو حمزہ الصومالی کی، جو اردو میں صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس موجود ہے ترجمہ، اس کے اندر یہ روایت نہیں ہے. عربی میں ایک صحیفہ سجادیہ کاملہ ہے جس کو مستدرک بھی کہتے ہیں، یعنی جو دعائیں نہیں آئی ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں.
بڑا اچھا نفیس سا ایک پرنٹ ہوا تھا ایران میں جو صحیفہ سجادیہ کاملہ تھی، اور اس کے اندر ساری دعائیں تھیں جو اس اردو والے ٹرانسلیشن کے اندر نہیں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا کے مقدمے میں لکھا تھا کہ ابو حمزہ صومالی کے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹا، تو وہ ایک شخص کے پاس گئے جو جابر العظام، جو جابر کہتے ہیں وہاں پر ہڈی جوڑنے والے کو، لہٰذا ہم لوگ جبار کا ترجمہ کرتے ہیں خدا کا یعنی ظلم کرنے والا، نعوذ باللہ تعالیٰ، اور جابر کا مطلب ہڈی جوڑنے والا ہے، اصل جبار کا مطلب ہے کمی اور نقص کو پورا کرنے والا، اور خدا ہر کمی اور نقص کو پورا کرتا ہے ورنہ کوئی وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو وہ ہڈی جوڑنے والے کے پاس گئے، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ ہڈی بہت سخت جڑی ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، لکڑیاں وغیرہ لگاؤں گا تب یہ صحیح ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم تیاری کرو۔ تو وہ گیا اندر، واپس آنے سے پہلے ابو حمزہ اسماعیلی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ مولانا نے ایک دعا بتائی تھی کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھے مصیبت کے وقت میں تو مصیبت دور ہوتی ہے، تو انہوں نے روایت میں لکھا ہے کہ وہ دعا پڑھی اور بچے کے ہاتھ پہ پھیلی، تو وہ ہڈی جوڑنے والا واپس آیا اور اس نے بچے کا وہ ہاتھ اٹھایا جو ٹوٹا ہوا تھا، تو اس کو دیکھا اور وہ تو اس کو لگا کہ یہ بالکل صحیح ہے، تو اس نے وہ ہاتھ گرایا، دوسرا ہاتھ اٹھایا کہ بھئی شاید غلطی یہ ہوگی کہ وہ والا ٹوٹا نہیں تھا، یہ والا ٹوٹا تھا، تو اس کو بھی اٹھایا، جب دیکھا کہ یہ بھی صحیح ہے تو روایت میں لکھا ہے کہ اس نے ابو حمزہ سے کہا کہ تم شیعہ لوگ بہت جادو جانتے ہو، تو انہوں کی جادوگری بہت زیادہ ہے۔ شیعہ یہ مشہور تھے ان کی دعاؤں میں اثر ہے۔ اب میں پھر نقطہ نکالوں یہاں سے، نقطہ یا قانون کہیے، اگر آپ اور میں دیکھ رہے ہیں اب ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس دعا رہ گئی ہے، معنویت ختم ہو گئی ہے۔ اور میں مسلسل جو بیچ میں کرٹیسزم کر رہا ہوں، سوشل کرٹیسزم، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ظواہر ہمیں دھوکہ نہ دیں، ہم معاشرتی اعتبار سے اچھی جگہ پہ نہیں کھڑے، دوسری قوموں نے بہت محنت کی ہے، ہم سے کہیں زیادہ محنت کی ہے اور بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ امام نے سماجی کاموں کے اوپر بہت توجہ دی، انہیں کے اندر ایک پورا لشکر بن گیا تھا امام کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کا، سب اہل بیت اطہار کے معتقد تھے چونکہ انہوں نے اہل بیت کو نزدیک سے دیکھا تھا، سماجی کام بہت زیادہ تھا، لہٰذا اگر مثلا واقع ہررا جو اس کو ہررا بھی کہتے ہیں، مدینے پہ حملہ ہوا تو بنی امیہ کے لوگوں نے مصیبت میں پڑنے پر امام کے گھر میں پناہ لی تھی، یہی مروان بن حکم اپنی بیوی بچوں کو لے کر امام کے پاس آیا تھا کہ میرے گھر میں پناہ دے دیں، اپنے گھر میں آپ پناہ دے دیں، امام نے پناہ دی تھی۔ اس کے بعد جب پھر دوبارہ مدینے میں قحط پڑا اس واقعہ ہررا کے بعد تو امام نے سب میں گندم بھی تقسیم کیا، کس مدینے کے اندر، اور انسان تعجب کرتا ہے کہ کتنا حوصلہ چاہیے۔ امام ان لوگوں کو گندم دے رہے تھے جنہوں نے سید الشہداء کی یتیم بچوں کو پانی نہیں دیا تھا۔ امام نے مروان بن حکم اموی خاندان کے بیوی بچوں کو گھر میں پناہ دی تھی جنہوں نے سید الشہداء کے بیوی بچوں کو اسیر بنا کر بازاروں درباروں میں گھمایا۔ یہ صبر امامت ہے، یہ سید صابرین ہے۔ ان سیاستوں کے نتیجے میں اب آپ سیاست کی مثبت معنوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان سیاستوں اور حکمت عملی کے نتیجے میں جب پانچویں اور چھٹے امام کی ذات مقدس تشریف لائے تو ان کے پاس متعدد ایسے شیعہ تھے، ہزاروں شیعہ تھے جو علوم اہل بیت کی حفاظت کر سکتے، اور اس حکمت عملی کے نتیجے میں اسلامی معاشرے کے اندر آگہی اتنی بڑی کہ بنی امیہ کو شکست سے سوا کوئی راستہ نہیں رہا، بنی امیہ ختم ہو گئے، اور اس کے بعد ایک اور تبدیلی رونما ہو۔ عزیزان محترم، یہ خلاصے چیپٹر بہت وسیع چیپٹر ہے، ظاہر 30 سال سے زیادہ حیات طیبہ امام کی دور امامت کے اندر، اس کو ہم چند منٹس کے اندر تو ظاہر کور نہیں کر سکیں گے، لیکن میجر پوائنٹس یہ پوائنٹس تھے جو سمجھ میں آئے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہوگا، انہوں نے کہا آپ کی مرضی جتنا، میں نے کہا میں کوشش کروں گا 15-20 منٹ کے اندر کس طرح اس کو ختم کروں، انہوں نے کہا سوال جواب بھی رہیں گے، میں نے کہا کوشش کریں گے کہ بھائی یہ نبٹ جائیں، لیکن ہم نے شاید وقت بہت لے لیا، یعنی اس سے کہیں زیادہ لے لیا جو سوچ رہے تھے، اور اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہیں، اور خاص کر مولانا جعفر صاحب سے اور تقیہ صاحب سے، ان دونوں کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ اپنی صحت و سلامتی مزید توفیقات کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حضور خدمت کے لیے، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ مولا سید السردار کے ظہور میں تعجیل ہو، اور جو مومنین مشکلات میں، بالاخص مومنین بحرین کی مشکلات میں، ان مشکلات کا خاتمہ ہو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔